اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 29 سے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سارے کے سارے دنیا کے درخت ان کو کاٹ کے قلم میں تبدیل کر دیا جائے اور سارے سمندر جو ہیں دنیا کے اندر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان جیسے 7 سمندر اور اگر اس سیاہی میں داخل کیے جائیں، پھر بھی تم اپنے رب کی تعریفیں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی رحمت کو بیان نہیں کر سکتے، لکھا نہیں جا سکتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے، اور اسی حکمت والے کی حکمت اور قوت کے اوپر بہت سے بیوقوف لوگ شک کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء اور اللہ کی کتابوں میں یہ چیز بار بار دہرائی گئی ہے کہ تم سب کو جلا اٹھایا جائے گا، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے جس کو تم الٹیمیٹ سمجھتے ہو یہ بڑا چھوٹا سا ایک مرحلہ ہے تمہارے امتحان کا، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور تم کو اپنا حساب جو ہے اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر چند روزہ زندگی کے اندر مگن ہو کے اللہ کو بھول کے زندگی مت گزارنا اور اللہ کے خلاف بغاوت زمین میں مت کرنا، کیونکہ جواب دہی ہوگی۔ جن لوگوں کو اس جواب دہی کے اوپر شک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار پوچھتے تھے مشرکان مکہ کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ہمیں دوبارہ جلا اٹھایا جائے گا؟ ارے ہم تو ہم ہیں، ہمارے باپ دادا اور سینکڑوں پشتیں جو بیت چکی ہیں ان کا بھی وہی ہوگا، کیسے ہم یہ بات تسلیم کر لیں؟ کس کو یاد ہوگا کہ کتنے 100 سال پہلے کتنے 100 لوگ، کتنے لاکھ لوگ، کروڑ لوگ تھے، وہ کہاں مارے گئے، کوئی سمندروں میں غرق ہوا، آج کل تو خلا میں بھی ہلاک ہو رہے ہیں، کوئی زمین کے اندر چلا گیا، کوئی پہاڑ کے نیچے دب گیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہمیں اس بات کے اوپر شک ہے، یا ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ اتنے سارے انسان پوری دنیا کے ہر کسی کا حساب ہوگا، اور جب ہماری ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی پھر ہمیں اٹھا کے زندہ کیا جائے گا۔ یہ بات وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی معرفت نہیں پہچانتے۔ اگر وہ واقعی اپنے رب کی معرفت پہچانتے جیسے کہ وہ ہے تو ایسا سوال بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا جب وہ یہ جانتے کہ
ہمارا جو رب ہے علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت جو ختم ہوتی ہے ان اللہ عزیز حکیم پر، کہ بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر غالب تو ہے، اتھارٹی تو اس کی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حکیم بھی ہے، کہ وہ اپنی اتھارٹی کو حکمت کے حساب سے استعمال کرتا ہے۔ معاذ اللہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ جہاں چاہے اس لاٹھی کا وار ہو، بڑی حکمت کے ساتھ اس کی اتھارٹی وہ استعمال کرتا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا تخلیق کرنا، تم سب کا پیدا کرنا اے انسانوں، اور نہیں ہے تمہارا جلا اٹھانا، یعنی ایک بار پیدا کر دینا اور اس کے بعد دوبارہ اٹھانا، مگر جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا۔ اللہ کے نزدیک تمہیں پیدا کر کے اور اس کے بعد تم سب کو بھی اگر پیدا کرنا ہو دوبارہ، اور قیامت کے روز جو تم کو سب لوگوں کو پیدا کر کے تمہیں اپنا حساب کتاب اللہ کے یہاں چکانا ہے، وہ اتنا ہی آسان ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا۔ یہ کوئی ہیکٹک کام نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور کتنا آسان جتنا ایک انسان کو تخلیق کرنا۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو، جو تم اللہ کے معاملے میں تجاوز کرتے ہو، اللہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو ابھی چند روزہ زندگی ہے امتحاناً، اس میں کر لو جو تم کر سکتے ہو، مگر یہ جان لو کچھ بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، اور پھر دن کو رات کے اندر سمیٹتے ہوئے لے کے آتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے، ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے انسانوں کے لیے، اور یہ زمین اور آسمان کو کے نظام کو یہ جو ہے سموتھلی چلانے کے لیے، کہ انسان کا امتحان یہاں پہ چلتا رہے، مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو۔ کُلٌّ یجری الی اجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چیز ایک وقت مقرر تک چلتی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تمہارا کوئی بھی کام اس سے اوجھل نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ غور کریے کہ سورج اور چاند کُلٌّ یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے اپنے معیار میں، اپنے اپنے ریولوشن میں، اپنے اپنے آربٹ میں، ایک وقت مقرر تک۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ ہسٹری میں بھی 50-100 سال پہلے بھی یہ چیز کلیئر نہیں تھی کہ سورج چلتا ہے، کہ چاند چلتا ہے، کہ زمین چلتی ہے۔ بڑا کنفیوزنگ تھا انسانوں کے لیے۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور سورج اور چاند چلتے ہیں، کچھ بولتے تھے نہیں سورج اور چاند چلتا ہے، زمین ساکن ہے، مگر ہر چیز چلتی ہے اپنے اپنے معیار میں، اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے ایکسس کے حساب سے بھی وہ ریوالو بھی کر رہا ہے، ریولوٹ بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بیوٹیفل انداز میں فرماتے ہیں یہ سب جو ہے ایک وقت مقرر تک اپنے حساب سے چلتے رہیں گے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کیونکہ اللہ جو ہے وہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کو تم اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہو وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب ڈکوسلا ہے۔ ان سب تخلیقوں کے اندر ان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ تمہارے اپنے جلا اٹھنے کے اوپر، تمہاری تخلیق کے اندر ان سب میں سے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔
اللہ حق ہے اور اس نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے اس مقصد کو پہچانو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ جو ہے بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کے اوپر کتنے حسین انداز سے ختم ہو رہی ہے۔ جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اگلی آیت میں ہم نے پڑھا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ ہے بلند مرتبہ اور بڑائی والا، اسی کی تمام بلندی اور بڑائی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہی ہے کہ کشتیاں جو اتنے بھاری بھرکم سمندروں میں تیرتی ہے، بِنِعْمَةِ اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائیں؟ یعنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ دیا کہ اس نے ہر چیز کے اندر اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ فائدہ نکالنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ جیسے سمندر کے اندر کشتیاں جو انسان نے بنائی، ان کشتیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیبلٹی رکھی کہ یہ سمندر میں ڈوبتی نہیں ہے، اور سمندر کو بھی مسخر کر لیا کہ ان کشتیوں کو تو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر، ورنہ اگر سمندر کے اندر طغیانی پیدا ہو جائے، کوئی مجدار ایسی آ جائے کہ جو بہت ہائی انٹینسٹی ویوز ہیں، تو کسی بھی قسم کی کشتی کا کوئی جو ہے مقابلہ ان لہروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وجود کیا ہوتا ہے اس کشتی کا سمندر کے آگے؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہی ہے کہ اس نے مسخر کیا سمندروں کو، اور تمہیں وہ دماغ دیا کہ تم نے جو کشتیاں بنائی وہ اسی کے حکم سے اللہ کے بنائے ہوئے سمندروں پہ سفر کرتی ہیں۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ ہے کوئی مخلوق اور دنیا میں کہ جو اس قسم کی کوئی چیز ڈیولپ کر سکا ہو آج تک، کہ جو سمندر میں کشتیاں، کیا کوئی لکڑی کاٹ کے کوئی جانور ٹریول کر سکتا ہے؟ یا کیا آج تک کسی نے؟ اور یا ایسی کوئی چیز بنائی کہ وہ ہوا میں اڑ سکے اور ہواؤں کو مسخر کیا ہو اس کا؟ خالی انسان کے کیس میں ہی۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ جو کام تم دنیا میں انجام دینا چاہتے ہو، دنیا کی فورسز آف نیچر بھی تمہیں سپورٹ ہی کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو مسخر کر رکھا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس نے تمہارے آگے اوبیڈینٹ کر دیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ ناشکرا متکبر جو ہے وہ تو آنکھیں بند کر کے ہی اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اس کی آنکھ پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، مگر جو شکر گزار ہے وہ ہر چیز کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی سمندر میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر تم کو اپنی موج کا کچھ مزہ چکھاتا ہے۔ جب سمندر کی موجیں تھوڑی جو ہے اپنی اصل طاقت تمہیں دکھانے لگتی ہے، کالظلل، ایسے آتی ہیں تمہیں اچک لے جانے کے لیے سمندر کی لہریں، جیسے کہ بادل یا سائبان تم پہ چھا جائے۔
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت بڑے سے بڑا بھی متکبر آدمی ایک دم پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے رب، او مائی لارڈ، او گاڈ پلیز ہیلپ می، اب میں اپنے راستے سدھار دوں گا، اب میں مخلص ہو جاؤں گا، سنسیئر ہو جاؤں گا، جو تیرا حکم ہے اس راستے پہ زندگی گزاروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، سب کی مدد کروں گا۔ دین کا مطلب یہی ہے نا، مخلصین لہ الدین، تو وہ مخلص ہو جاتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اب اللہ کے حساب سے ہی بتاؤں گا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، مگر پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے اور کنارے پر ان کی کشتی پہنچ جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو پھر ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماڈریٹ بن جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اللہ تو ہے مگر دنیا بھی تو ہے، ماڈریٹ مسلمز، اللہ کا تو ہم انکار نہیں کرتے مگر یار آج ماحول کچھ ایسا ہے کہ تھوڑا سا تو ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، تاکہ ہم آج کے زمانے کے حساب سے جو ہے کمپیٹیبل ہو سکے۔ مقتصد، ماڈریٹ مسلمان کا تو ذکر قرآن میں آیا ہے یار۔ مقتصد ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ماڈریٹ۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، مگر یاد رکھو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتا سوائے ہر عہد شکن ناشکرا۔ یعنی تم نے عہد کیا تھا کہ اگر میں اس مصیبت سے نکلا تو میں اپنے دین کو مخلص کر دوں گا اللہ کے لیے، مگر ہو کیا گئے تم؟ ماڈریٹ، یعنی کہ ماڈریٹ چیز کو اللہ نے بولتے ہیں نا یار اسلام بڑا ماڈریٹ مذہب ہے، تو یہاں پہ ماڈریٹ تو کفر کی جگہ آ گیا ہے اور شرک کی جگہ آیا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، سورۃ العنکبوت میں جب ان کو ہم ان مجدار سے بچا کے کنارے پہ لے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، یہاں پہ ان کا نام مقتصد ہے، ماڈریٹ۔ اس کا مطلب جو ماڈریٹ والے ہوتے ہیں وہ معاشرے کو کس کا شریک کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو، سوسائٹی کو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، پریزنٹ سویلائزیشن کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہے، ان کی باتیں بھی کچھ حد تک صحیح ہیں، چاہے کہ یہ باتیں اللہ کے حکم کو پامال ہی کیوں نہ کرتی رہیں۔ دیکھو دو چیزیں قرآن میں کلیئر کٹ آ گئی اس آیت میں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اپنا دین جو ہے وہ مخلص کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی اب ہم سنسیئر ہو جائیں گے، مخلص یعنی سنسیئر، جو اللہ کا حکم جیسے ہے ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، نو اف اور نو بٹ۔ اسی کا کنٹراسٹ کیا آ گیا؟ مقتصد، کہ مخلص نہیں، اب اس اخلاص کے اندر کچھ نہ کچھ غلاظت جو ہے داخل ہو گئی اور تم ہو گئے تھوڑے ادھر بھی تھوڑے ادھر بھی۔ مقتصد، عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ ہے ماڈریٹ، قاتل کے ساتھ بھی اور مقتول کے ساتھ بھی، مظلم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو مظلوم کے ساتھ بھی اور ظالم کے ساتھ بھی۔ کتنے حکیم لوگ ہیں، اور اسی کی مینیفیسٹیشن ہے اللہ کے ساتھ بھی اور ابلیس کے ساتھ بھی۔ کتنی کمپریہنسو آیت ہے یار، اور کس بیوٹیفل انداز سے پروئی جاتی ہے قرآن کے اندر علم کی یہ جو ہے نا علم کے یہ موتی، ایک ہی آیت کے اندر سارا فلسفہ کلیئر۔ جب مصیبت ہے اس وقت سوچیں گے بھی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، کیسے ہو سکتا ہے، بس ہم یہاں سے بچ جائیں۔ وہ ہونا چاہیے تھا تمہارا باقی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی، مگر جیسے ہی آرام میں پہنچ گئے، کمفرٹ زون میں آ گئے، ایک دم مقتصد۔ اور یہ جو مقتصد ہیں، ان کا اگلا
ایٹریبیوٹ اللہ کیا فرما رہے, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا, اور اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے, اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں جھگڑتے نہیں, إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ, سوائے ان کے جو عہد شکن ہے, عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے. ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا, اس نے ایسا عہد کر لیا کہ جس کا پاس اس کو رکھنا ہے, مگر اگر وہ مقتصد ہو گیا تو وہ عہد شکن ہے, اور جو اللہ کا عہد توڑے گا انسان, اس کے لیے کیا شے ہیں, چھوٹے موٹے ظلم اس کے لیے کیا شے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اے لوگو پرہیز کرو اللہ کی نافرمانیوں سے, اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ باپ کسی اولاد کے کام آئے گا, ولا مولود, اور نہ ہی اولاد کسی باپ کو بچا سکے گی, ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. ان وعد اللہ حق, جان لو اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور وہ بڑا دھوکے باز, وہ ابلیس, وہ لعین تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں ابلیس بڑا دھوکے باز جو ہے نا, اس کا نام ہی غرور رکھ دیا کہ وہ دھوکا ہے سراپا. اور یہ کون ہے, کون ہستی ہے یہ ابلیس لعین. دیکھو دنیا کی زندگی میں انسان جو ہے نا جنرلی کمپرومائز کیوں کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیوں وہ مد مقابل ٹھہراتا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی, معاشرہ, اپنی فیملیاں, ان سب کو بھی تو پلیز کرنا پڑتا ہے اس کو, ہے کہ نہیں؟ اچھا, ان سب کے کرائٹیریا سیٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے, وہ تو آپ کو تب تک وہ عزت نہیں دیں گے جب تک ان کے کرائٹیریا کے حساب سے تم چیزیں فالو نہ کرو. مگر اللہ کا کرائٹیریا بھی تو فکس ہے, اس کے اندر تو لا تبدیل کلمات اللہ, اللہ کے جو حکم ہے اس کے اندر کوئی تبدیل پاسبل نہیں ہے. تو لہٰذا مقتصد کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے اللہ کے حکموں کو پس پشت بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہے نا. اور کیوں چھوڑتے؟ پلیز کرنے کے لیے سوسائٹی کو. اور الٹیمیٹلی سوسائٹی میں سب سے امپورٹنٹ جو شخصیتیں ہوتی ہیں تمہارے والدین, اور ان میں سب سے امپورٹنٹ تمہارا والد ہے نا. ان کے لیے اکثر اور بیشتر اولاد بہت کچھ کر دیتی ہے, اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے. اپنی اولاد کی زندگی کو چمکانے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ, حرام سے لاؤ یا حلال سے لاؤ, ان کی زندگی کو سیٹ کرو. کچھ لوگوں نے تو زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا کے اندر بیسٹ کمفرٹ میں دوں, چاہے حلال سے دے سکوں یا حرام سے, چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی اللہ کے حکموں کو پامال کرنا پڑے. یہ سوسائٹی کا, دنیائی ریلیشنز کا, دنیائی انفلوئنسز کا سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے نا, وہ اگر کسی میں ہو سکتا ہے باپ اور اس کی اولاد میں, چلڈرن سینٹر. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے اور اللہ کے حکموں کے حساب سے زندگی گزارو, اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرو. اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھو کہ جب کوئی باپ کسی اولاد کے کام آنے والا نہیں, اور نہ ہی کوئی مولود, کوئی اولاد اپنے باپ کے کام آنے والی ہے. تو جب یہ دو سب سے امپورٹنٹ دنیا کے ریلیشن بھی وہاں پہ ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی, اگر یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے تھے تو پھر باقی کیا ہے؟ اصل میں ہے تو اگر تم وہاں بچ جاؤ,
وہاں تو بچنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کے نافرمانیوں سے پرہیز نہیں کیا۔ ان وعد اللہ حق، یہ جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ایک انسان کیوں بھٹک جاتا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ آج میکسیمم لوگ اللہ سے دور کیوں ہیں؟ دنیا کے میٹیریل، دنیا کی اتھارٹی، دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، اور دنیا کی چیزوں میں اولاد بھی آتی ہے۔ اولاد اگر کوئی جرم بھی کر دے تو باپ بولتا ہے چھوڑو ابھی چھوٹا ہے، اس کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ بڑی بڑی سیریز اس پہ بنی ہے کہ کسی رئیس بندے نے، اس کی اولاد نے جی گاڑی چلا دی فٹ پاتھ کے اوپر، اور 10 بیچارے بیگرز کو مار دیا جو روڈ سائڈ سوتے تھے۔ تو وہ باپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کورٹ میں اس کو بچا دوں گا، ہے نا؟ کس طریقے سے وہ ساری کوششیں کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی چیز یہ اولاد ہے۔ مگر اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے جرم کیا ہے، اور اس باپ کو خدا کا خوف ہو، وہ کبھی غلط چیز میں اس بیٹے کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور دنیا کی زندگی یہ گلے کی ایسی ہڈی ہے جس کے اندر یہ چلی جائے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کے راستے پہ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے حق پورے کرنا تو پاسبل بھی نہیں ہے، مگر وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ سے الغرور۔ الغرور ہے نہایت ہی دھوکہ دینے والا، اور ابلیس یعنی جس کے اندر کوئی کوالٹی دھوکے کی اپیکس پہ چلی جائے نا، اس کو اللہ تعالیٰ دھوکے کا نام ہی دے رہا ہے الغرور، سب سے بڑا دھوکہ وہ شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے بارش۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غدا، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ جانتی نہیں کہ اس کو کس زمین پہ موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔